الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم مدد كن يا معين الدين چشتی منبر پر رونق افروز برادر معظم حضرت پیر سید وجیہ الدین قادری برکاتی رضوی، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام اے جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 25واں سالانہ جو ذکر تاجدار کربلا ہے، اس کی یہ چوتھی محفل ہے، اور اس علاقے کے جیال نوجوان، خاص طور پر بیسٹ گروپ کے جوانوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ انہوں نے میرے امام پاک کی اور ان کے نانا جان کی محفل سجائی۔ اللہ ان جوانوں کو دنیا میں بھی بیسٹ رکھے اور آخرت میں بھی بیسٹ رکھے، اور اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ 3 دن سے غلبہ دین کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور ارادہ یہ تھا کہ کل وہ گفتگو مکمل گزرے ہوئے کل میں ہوگی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے وہ گفتگو مکمل نہ ہو سکی۔ آج انشاءاللہ پاک یہ کوشش کی جائے گی کہ غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آل و اصحاب اور خلفائے راشدین کی کیا قربانیاں ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ کل کی گفتگو جو آپ نے سماعت کی تھی، کل حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت، حضرت ابو عبیدہ ابن حارث کی شہادت، اس طرح سے بدر اور احد کی حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کی شہادت بالکل اختصار کے ساتھ حصول برکت کے لیے پڑھی گئی تھی۔ اب یہ جو شہادتیں اور محنتیں ہیں، ان کو بچانے کے لیے جو امام کربلا میں گئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اسی سے ہم اپنے دل کے تار جوڑیں، تاکہ کڑی سے کڑیاں ملتی چلی جائے اور اصل کربلا تک ہمیں پہنچنے میں آسانی ہو۔ پتہ نہیں موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے ایسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چونکہ پورے عشرے کا موقع دیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے چوتھے دن خلفائے راشدین کی نسبت سے اس گفتگو کو مکمل کر کے کل سے ہم انشاءاللہ اپنے دوسرے عنوان کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے غلبے کے لیے بھیجا. یہ دین غالب رہے گا, یہ دین سربلند رہے گا, یہ دین پوری دنیا کے اندر پہنچ کر کے رہے گا. اور اللہ رب العزت نے اس طاقت والے خدا نے طاقت اور قوت والے جبریل کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی طاقت قوت والے تھے کہ اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا اور اشارہ کریں تو سورج پلٹ جایا کرتا تھا, ایسے طاقت والے رسول پر طاقت والے خدا نے اتنا عظیم دین نازل فرمایا کہ جس نے اس دین کا دامن پکڑا اللہ نے اس کو بھی طاقت قوت اور غلبہ عطا فرمایا. اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں, حضور کی آل کی محنتیں, حضور کے اصحاب کی محنتیں اور بالخصوص خلفائے راشدین کی محنتیں, اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کے لیے آپ نے کل سنا کہ احد کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دندان شہید ہوئے, حضور علیہ السلام کو سواری سے نیچے ڈھکیلا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھٹنے زخمی ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کے گالوں میں کڑیاں گھس گئی. اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وجود ناز لہو لہان ہو گیا. اور جب وہ لہو لہان ہوا ہے اللہ اکبر, اور پھر جن 70 اصحاب کی شہادت احد کے میدان میں ہوئی ان کو کفنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کفن کا کپڑا بھی موجود نہ تھا, اور پھر ان لوگوں کو اللہ اکبر گھاس سے بعض لوگوں کے اعضاء کو ڈھکا گیا اور ڈھک کر کے ان کو سپرد لحد کیا گیا. اللہ اکبر. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد سے واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا, اور پھر ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا گیا کہ سب لوگ مل کر کے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر دیں. مدینہ منورہ میں مٹھی بھر مسلمان موجود ہیں. جب عرب کے سارے قبیلے مل کر محمد عربی اور ان کے ماننے والوں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حملہ کر دیں گے تو پھر وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھیں گے. تو عرب کے تمام قبیلوں کو جوڑا گیا, اور جوڑنے کے بعد سارے قبائل مل کر کے تنہا ایک مدینہ منورہ کی بستی پر حملے کی تیاری کرتے ہیں. اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. سورۃ الاحزاب میں اس غزوے کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے, اور میں اس غزوے کو بھی بہت پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکا ہوں, مرکز پر اس پر بیان ہو چکا ہے. میں واقعات کی طرف جانے کی بجائے اشارہ آج بھی دے کر کے آگے بڑھوں گا. غزوہ احزاب میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر. مسلمان صرف دین کی اہمیت سمجھ لیں اور دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا اندازہ کر لیں. اللہ اکبر. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یعنی کہ سارے جو وہ لوگ مل کر کے, سارے گروپ مل کر کے, سارے قبیلے مل کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے, تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں, اور جمع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کیا مشورہ ہے, کیسے ان سے لڑا جائے گا. تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیتے ہیں, آقا ہمارے فارس میں جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو جنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ خندق کھودی جاتی ہے, اور خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا اس لیے کہ مدینہ منورہ کے تینوں طرف پہاڑیاں تھی. اس طرف سے تو ان کے آنے کا اندیشہ نہیں تھا, جس طرف سے وہ حملہ کر سکتے تھے اس طرف سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا. سلمان فارسی کی بات حضور علیہ السلام کو پسند آئی. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو زمین ناپ ناپ کر دیا, اتنا تم کھودو گے, اتنا تم کھودو گے, اتنا تم کھودو گے. لیکن مسلمانوں اپنے نبی کی محنت کا اندازہ کرو, غلبہ دین کے لیے اپنے آقا کی محنت کا اندازہ کرو. اور صحابہ کو میرے آقا علیہ السلام نے جتنی زمینیں ناپ ناپ کر دی تھی اس سے ڈبل زمین اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے لیے رکھا تھا, اور حضور علیہ السلام اس کی کھدائی کر رہے تھے. اندازہ تو کریں اپنے نبی نے مصطفیٰ
جان رحمت نے اللہ کے دین کے لیے خندق بھی کھودی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، انسان کے 4-6 لوگ ماننے والے ہو جائیں تو انسان اٹھ کر کے پانی بھی نہیں پیتا، لوگوں سے پانی بھی منگایا کرتا ہے، اپنی چپل اپنے ہاتھ سے نہیں پہنتا، لوگ اس کو چپل پہنانے والے بھی ہوتے ہیں۔ مگر مسلمانوں، اپنے آقا کی محنت کا اندازہ کرو کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خندق تک کھودی ہے، اوروں کو جتنی زمین دی اس سے ڈبل زمین اپنے پاس رکھی۔ مگر وہ وقت کیسا تھا، وہ حالات کیسے تھے؟ اللہ اکبر، حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کے گھر میں کھانے پینے کی چیز نہ تھی۔ جب وہ خندق کھودتے کھودتے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے پیٹ کی چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے آقا اے رحمت للعالمین، یا رسول اللہ دیکھیں مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے کمر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ جب صحابی نے ایک پتھر بتایا تو آمینہ کے لال میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے شکم اطہر سے چادر ہٹائی تو لوگوں کی آہ نکل گئی، اس لیے کہ صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر تھا اور مصطفیٰ جان رحمت کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے تھے۔ اندازہ کریں اس درد کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو کیا کبھی ہم نے محسوس کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے؟ ان کے اصحاب نے خندقیں کھودی، انہوں نے خندقیں کھودی۔ آئیے اسی جنگ خندق میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ اللہ اکبر، جب خندق کھود لی گئی تو کوئی ایسا مرد نہ تھا جو خندق کو چھلانگ کر کے آتا، لیکن اللہ اکبر ان میں ایک نام تھا، عمرو ابن عبد الود نام کا ایک شخص تھا۔ اللہ اکبر، چونکہ سارے قبیلوں کو جمع کیا گیا تھا مکے والوں کی طرف سے، تو ابن عبد الود جو تھا وہ ایسا بہادر کہلاتا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ اس کو گھوڑا دوڑانے کی اور اس کو سواری جو ہے وہ چلانے کی مہارت تھی کہ وہ خندق کو پھلانگ کر کے آ گیا اور اس نے آواز دی، اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مقابلے میں کسی کو بھیجے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بہادر انسان تو تھا اور بہادری کی وجہ سے کہہ رہا تھا میرے مقابلے میں کسی کو بھیجے۔ آپ اندازہ کریں، بدر کا میدان ہے، سب کی قربانیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس کو جو چاہے عطا کرے۔ حضرت مولا علی کی نمایاں قربانیاں ہیں، احد کا میدان ہے، مولا علی کی نمایاں قربانیاں ہیں، سب کی قربانیاں ہیں، لیکن چونکہ کربلا عنوان ہے اس لیے خاص ہم مولا پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ابن عبد الود آیا اور اس نے کہا میرے مقابلے میں بھیجے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب پر نظر ڈالی اور فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایسے موقع پر علی کو یاد فرماتے ہیں، اور جب علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ تو آقا نے فرمایا علی تمہیں ابن عبد الود کا مقابلہ کرنا ہے۔ حالانکہ وہ بڑا طاقتور انسان تھا، جب مولا مشکل کشا اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سراپا کفر کے مقابلے میں سراپا ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اور پھر مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ابن عبد الود سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں لکھا ہے، کثیر کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ایک روایت میں کہ سر سجدے میں رکھا، عرض کیا مولا میرے علی کی لاج رکھنا۔ ابن عبد الود نے اپنی تلوار مولا علی کے سر پہ ماری، زخم آیا تو صحیح لیکن مولا نے اپنے آپ کو بچا کر جب تلوار لہرائی اور ذوالفقار سے اس کے 2 ٹکڑے کر کے عرض کی یا
रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। जब इब्न अब्दुल वुद के 2 टुकड़े हुए तो उसके बाद फिर किसी ने आने की हिम्मत और जुर्रत नहीं की। मतलब यह है कि ये खानदान आली वकार, खानदान बनु हाशिम को खुदा ने इतनी बहादुरी, शुजाअत और जवां मर्दी से नवाजा था कि अल्लाह अकबर, इन्हीं का हक है, बहादुरी इन्हीं का हक है, तलवारबाजी इन्हीं का हक है, बहादुरी का तमगा और झूमर इन्हीं के माथे पे जेब देता है। खुदा की सच्ची कसम, ये वो खानदान है जिसने सर झुकाना गवारा न किया। अली से लेकर इमाम हसन अस्करी तक जितने अइम्मे अहले बैत हैं, अक्सर जामे शहादत नोश करके बताते नजर आते हैं कि अल्लाह अकबर, इस खानदान को वो मौत पसंद है जिसे शहादत की मौत कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फिर जंग खंदक का क्या मामला हुआ? वो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और हुजूर की दुआ से आंधी चली, और आंधी चली तो वो सारे जो आए थे जमा हो करके, उनकी हांडियां भी उड़ी, उनके ऊंट भी उड़े, उनके खैमे भी उड़े, और ऐसे दुम दबा करके भागे। जब भागे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब ये वापस नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह अब हम जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फिर उसके बाद गज़वे तबूक जो है वो रूनुमा हुआ। रसूलुल्लाह जितने गज़वात में गए, हर गज़वे में अली हुजूर के साथ थे, सिवाय गज़वे तबूक के गज़बे में मौला मुश्किल कुशा हुजूर के साथ न थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपने घर वालों पर छोड़ा था, घर की हिफाजत के लिए छोड़ा था। तो मौला अली रो पड़े, अर्ज करने लगे, आका आप मुझे औरतों और बच्चों पर छोड़ करके जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, तू इस बात से खुश नहीं है कि तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मूसा के लिए हारून थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह ये फजाइल हम मौला अली की जिंदगी के बाब में पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ उन्वान की मुनासिबत से इशारे दे करके आगे बढ़ते हैं। तबूक की जंग हुई, उसके बाद खैबर की जंग तो बड़ी मशहूर और मारूफ जंग है। इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो हम खैबर को भी मौला मुश्किल कुशा की हयात के बाब, उनकी समाने के बाब में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वो जंगे मौता हुई, थोड़ा उसका इशारा दे करके हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप करबला को बच्चों का खेल समझते हैं। ये सारी जंगे जो मैं इशारतन पढ़ रहा हूं, इन जंगों की मेहनत के तहफ्फुज़ को करबला कहते हैं। करबला जो हम जोड़ रहे कड़ियां, आप उसको समझ क्या? सुभान अल्लाह। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कल कि आपने करबला शुरू नहीं किया। मैंने तो कहा कि मैं तो करबला कल ही से शुरू, मैं तो करबला पहले दिन से शुरू कर चुका हूं। इसलिए कि ओहद, बद्र, ओहद, खंदक, खैबर, तबूक, कादसिया, ये जो पहले हुई बाद हुई सारी जंगों का खुलासा अगर कोई जंग है तो उसे करबला क्या? मेहनतों का तहफ्फुज़ करबला है। जंगे मौता क्या है? मुल्क शाम के रूमी, यानी रूमी 1 लाख रूमियों से 3000 मुसलमान लड़े। गौर करना, यही तो बात है मुसलमानों। ये जो करबला और ये दास्ताने करबला या सहाबा और अहले बैत की कुर्बानियां या बयान नहीं होती या आप नहीं सुनते, उसकी वजह क्या है कि आपको बुज़दिल बनाने की कोशिश की जाती है। लोगों को पता है जिस दिन बद्र, उहद, खंदक, खैबर, करबला की सच्चाइयां बयान हो जाए, उस दिन मुसलमानों का बच्चा शेर दिल होगा और वो अपने बालों में उंगलियां डाल करके बाल संवारने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो अपने नाखूने तदबीर से उम्मत की तकदीर को संवारने की सही पहम करेगा। अल्लाह अकबर। जंगे मौता में 1 लाख लोग हैं, रूमी 1 लाख है और मुसलमान सिर्फ 3000 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जंग की खुसूसियत ये है कि इस जंग के अंदर अल्लाह के रसूल ने जब परचम दिया, जिसको अलम कहते हैं, अरबी में उस परचम को
علم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا لشکر کہیں بھی بغیر علم کے نہیں جاتا تھا، بغیر پرچم کے نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، علم رسول، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں دیا، پھر فرمایا اگر عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے پرچم زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا زید شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں پرچم ہوگا، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو جعفر کے ہاتھ میں پرچم ہوگا، جعفر ابن ابو طالب کے ہاتھ میں پرچم ہوگا، اور جب جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر اللہ جسے چاہے گا پرچم اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ 1,00,000 رومیوں کے مقابلے میں 3,000 محمد الرسول اللہ کے غلام ڈٹے اور ان کے قائد تھے حضرت زید بن حارثہ۔ اللہ اکبر، جب وہ جنگ ہو رہی تھی اس جنگ پہ اللہ رب العزت نے پردے اٹھا دیے اور حضور علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے جنگ کا منظر تھا۔ حضور اپنی مسجد میں بیٹھ کے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اللہ کے شیر جو ہے وہ ان لومی لومڑیوں سے جو ہے وہ الجھے ہیں، اور فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور یہ کہہ کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر فرمایا اب اللہ کا پرچم، دین کا پرچم عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عبداللہ بھی شہید ہو گئے، پھر فرمایا اب اسلام کا پرچم اللہ اکبر جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جعفر کون ہے؟ مولا علی کے سگے بھائی ہیں جن کو ہم جعفر طیار کہتے ہیں۔ یہ جعفر طیار نام یاد رکھنا، انہی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ ہیں، انہی عبداللہ کے بیٹے اون و محمد ہے جنہوں نے کربلا میں قربانی دی ہے، جو آپ امام حسین کے بھانجوں کے حوالے سے، سیدہ زینب کے شہزادوں کے حوالے سے حضرت اون و محمد کی قربانی سنتے ہیں، یہ حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں، اور جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ یہ عبداللہ بھتیجے بھی ہیں مولا علی کے، اور ساتھ ہی ساتھ داماد بھی ہیں مولا علی کے، سیدہ زینب کے شوہر نامدار ہیں۔ اللہ اکبر، تو جعفر طیار کے ہاتھ میں جس وقت پرچم آیا تو حضرت جعفر بے جگری سے لڑے، پہلے 2 جیانوں نے بھی بے جگری سے لڑا اور خوب ان رومیوں کو دھول چٹایا، لیکن حضرت جعفر طیار نے جب تلوار چلانی شروع کی تو حضرت جعفر کا ایک بازو شہید کر دیا گیا۔ جب ایک بازو ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا، تو حضرت جعفر نے دوسرے ہاتھ میں پرچم لیا، اسلام کا پرچم گرنے نہ دیا۔ یاد رکھنا اے میری قوم کے جوانوں، جو بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ دین، شریعت، مذہب، مسلک کا سودا کرنے کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ دین ہم تک نہیں پہنچا۔ دین اتنی آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں ہم نے جو یہود و نصارہ کا ماحول بنا رکھا ہے، گھروں کے اندر جو فلم اور سیریلوں کے نام پر کفریہ شرکیہ کلمات بکے جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول تو پابندی سے بھیجتے ہیں، بھیجنا بھی چاہیے، لیکن مدرسے کے حوالے سے ہمیں اتنا خیال نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا خیال تو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن ہم اپنے بچوں کو عالم دین، حافظ قرآن بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں کتنی محنتیں ہیں، یقین جانیں، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آج پوری دنیا میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو کتنی سہاگنیں بیوہ ہوئی ہے، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، اور کتنے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تب کہیں جا کر کے اسلام ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ اسلام کی ناقدری کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، کل خدا کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو کیا جواب دو گے؟ مسجدوں کو ویران کر کے، اللہ اکبر، گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے، جرائم کے اڈوں کو آباد کر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ کتنی سہاگنیں بیوہ ہوئی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، کتنے جوانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپی ہے، کیسی خون کی ندیاں بہی ہے، تب کہیں جا کر کے دین پھیلا ہے۔ جعفر طیار کا ایک بازو کٹا، دوسرے ہاتھ میں پرچم لیا، دوسرا بازو کٹا، تو آپ نے اپنے بازوؤں سے پرچم کو تھام لیا، اس کے بعد سینے میں تیر چلا، سر پہ تیر چلا، تو حضرت جعفر جو ہے وہ زمین کی طرف آ گئے۔ حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر تھی، فرمایا میرا بھائی جعفر طیار بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ جعفر کو طیار
تیار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ظالموں نے جعفر کے دونوں بازو کاٹ دیے، بازو کٹے، اللہ نے جعفر کو جنت میں 2 پر عطا کیے، ان پروں کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں، اس لیے ان کو جعفر تیار کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر آقا نے فرمایا اب اللہ کا پرچم، دین کا پرچم، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اور پھر فرمایا اس نے بڑی جو ہے وہ دانائی کے ساتھ اللہ کے بندوں کو دشمن کے نرغے سے نکال لیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا لوگوں چلو ہم جعفر کی بیوہ کی تعزیت کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، آقا علیہ السلام نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد فرمایا اسماء جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسماء بنت امیس نے جعفر کے شہزادیوں کو پیش کیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو پیار کیا۔ تو حضرت اسماء پکار اٹھی یا رسول اللہ، اس طرح کا پیار تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا جعفر کی شہادت کی خبر آ گئی ہے؟ کیا جعفر شہید ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا اسماء صبر کرو، جعفر کی شہادت کی خبر آ چکی ہے، جعفر شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت اسماء رو رو پڑی اور کہا ان بچوں کا یتیموں کا کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جعفر کے یتیم بچوں کا والی میں ہوں، ان کا نگہبان میں ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت جعفر تیار کی شہادت پر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی خوب روئی، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جعفر کی شہادت پر رونے والے یوں روتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جنگ موتا تھی، اللہ اکبر، جو ملک شام میں رومیوں سے لڑی گئی۔ پھر اس کے بعد جنگوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ دن دکھایا کہ مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام کم و بیش 10,000 کا لشکر لے کر اب مکے کی طرف جاتے ہیں اور مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی، فتح مکہ بھی تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے حج کے لیے 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر کے، حاجیوں کا قائد بنا کر کے اور امیر الحج بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہاں پر میں تھوڑا کچھ اشارہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج جو ہے پتہ نہیں کچھ لوگوں نے الگ الگ بحثیں چھیڑ رکھی ہے اور خدا جانے ان بحثوں میں لوگوں کو کیا دلچسپی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ آج کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے، ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے، ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آج موقف کیوں طے ہو؟ ہمارے بزرگوں نے تو پہلے ہی موقف طے کر دیا ہے۔ جو موقف تھا غوث اعظم کا وہی موقف اپنا، وہ جو موقف تھا غریب نواز کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا مخدوم سمنا کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا سادات ماہرہ مطہرہ کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا وہی موقف اپنا۔ کیا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اب جب فتح مکہ کے بعد تیاری فرما رہے ہیں دنیا سے جانے کی، کوچ کی تیاری فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام واضح طور پر حضور نے کوئی بات تو نہ فرمائی لیکن اشارے دے رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے امیر الحج بنا کر اپنی غیر موجودگی میں جس کو بھیجا وہ ذات کس کی تھی؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابا بکر صدیق کی ذات تھی، ان کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ یعنی اشارہ مل رہا ہے جہاں میں نہ جاؤں گا میری جگہ اپنا نائب بنا کر کس کو بھیجا؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ 9 ہجری میں آپ نے امیر الحج کی حیثیت سے جو ہے وہ حج ادا فرمایا اور مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کو حج کرایا۔ سورہ توبہ کی آیتیں جو نازل ہوئی تو اللہ رب العزت کا فرمان تھا کہ یا آپ اس کو پڑھیں یا آپ کا کوئی خاندانی فرد اس کو پڑھے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے حج کے موسم کے اندر مولائے کائنات کو بھیجا۔ یہ بھی مولائے کائنات کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب 10 ہجری آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ کو لے کر کے حج کیا۔ اس میں تمام ازواج
مطہرات تھی. وہ حج کتنا خوبصورت تھا, ذرا اس حج کی طرف توجہ فرمائے. اس حج, وہ حج کتنا خوبصورت تھا. نمبر ایک, اس حج میں سارے صحابہ تھے, کوئی غیر صحابی نہ تھا. توجہ فرمائے, اللہ اکبر. قیامت تک میدان عرفات بھرا رہے گا, لیکن اب ایسا حج ہو سکے گا اس پہ سب کے سب صحابہ ہیں. 1,24,000 یا 25,000 کم و بیش اصحاب رسول ہے. حضور کی تمام ازواج ہیں, حضور علیہ السلام کی شہزادی سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہیں. اللہ اکبر. یعنی کتنا خوبصورت ہے وہ حج, اور ان سب کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے منی میں, عرفات میں کچھ خطبے دیے, اور وہ خطبے کو عالمی منشور کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. وہ خطبے اگرچہ مختصر تھے, لیکن ان خطبوں کی بڑی شان ہے. اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دیا, کیا اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دیا. آقا فرماتے ہیں اب عرب کی زمین پر کبھی شیطان کی عبادت نہ کی جائے گی. اللہ کے رسول نے پیغام دیا. خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کیا پیغام دیا؟ آقا فرماتے ہیں میں سود کو باطل کرتا ہوں, سود حرام ہے, جس کا سود جس سے لینا ہے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے. اللہ اکبر. جن کو دینا ہے ان کو روک دیا جائے. اس کے بعد فرمایا کوئی کالے پر کسی گورے کو, کسی گورے کو کسی گورے پر کسی کالے کو, کسی کالے کا کسی گورے کو, کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے. اس طرح کی باتیں فرمائی. اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق بتائے, صلہ رحمی بتائی, اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بات جو فرمائی, آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اسی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا, اور دوسرے مقامات پر بھی فرمایا. ارشاد فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک تم اس کا دامن پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے. اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے لوٹنے لگے تو غدیر خم کے موقع پر ایک حوض تھا, وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ ممبر لگایا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر لگایا گیا, اور غدیر خم میں آقا کریم نے سارے اصحاب کو جو ہے وہ جمع فرمایا, اور جمع فرما کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سب کی جان کا مالک نہیں ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سب کی جان کا مالک نہیں ہوں؟ اور سارے صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بالکل آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کر ہاتھ اٹھا کر کے ارشاد فرمایا لوگوں تو سن لو, من کنت مولا ہوں فہذا علی چن مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف زبانی نہیں فرمایا بلکہ حسنین کے بابا کا ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور پھر فرمایا اللہم والی من والاہو وعاد من عاداہو, اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے, اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. محض چشمے تصور سے ہم دیکھتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے تو آپ کی بات یوں بھی کہتے تو دلیل ہے کہ علی میں جس کا مولا, علی اس کے مولا. لیکن حضور علیہ السلام نے زبانی نہیں کہا, علی کو اپنے بازو میں برابر کھڑے کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. وجہ کیا تھی؟ تو تصورات میں ہمارے دماغ کو یوں پتا چلتا ہے, بزرگوں کی روحانیت سے یہ بات پتا چلتی ہے کیونکہ علی کے دشمن بعد میں آنے والے تھے, تو ممکن ہے کوئی خارجی ناسبی کہتا یہ علی نہیں, مجمع میں کوئی دوسرا علی بھی تو ہو
سکتا ہے، اس لیے کہ ایک نام کے کئی بھی ہوتے ہیں. اور اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں چلو بابا کا نام بھی لے لیا جاتا. اتفاق ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے نام بھی کبھی کبھی مل جاتے ہیں. ارے نہ ملتے تو لوگ دعوے کر لیتے، لیکن نبی نے سارے راستے بند کر دیے، اپنے بازوں میں کھڑے کر کے بتایا جس کو مولا بنا کے جا رہا ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی کے چچا کا لاڈلا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سبحان اللہ. غدیر خم میں آقا نے اعلان کیا، لیکن قربان جائیں آقا نے اعلان کیا تو فاروق اعظم اٹھے، کیونکہ میرے نبی کے اصحاب اور آل میں کوئی اختلاف نہیں تھا. نبی کے چاروں یار یک دل یک زبان تھے. تیرے چاروں ہمدم ہیں، میرے امام کہتے تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو برا لگا اس کو برا لگا، ارے برا تجھے لگا، وہ ایسے سچے دل والے سچے لوگ تھے. جب علی کی مولائیت کا اعلان ہوا، علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تو فاروق اعظم اٹھے اور اٹھ کر فرمایا مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، تو میرا بھی مولا اور سارے مومنین کا مولا. سبحان اللہ، سبحان حضور علیہ السلام نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا. علی مولا ہے، سبحان اللہ، علی مولا ہے، علی مولا ہے. اب یہاں لوگ اس میں پھنسے کہ مولا کا معنی کیا، اس لیے کہ مولا کے تو بہت سے معنی ہوتے. مولا کا ایک معنی مناسب، مولا کا ایک معنی آقا، مولا کا ایک معنی وارث، مولا کا ایک معنی غلام کے بھی آتا ہے، مولا کا ایک معنی دوست کے بھی آتا ہے، مولا کا ایک معنی محبوب کے بھی آتا ہے. حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو اگر توجہ کریں تو معنی خود حضور نے اشارہ دے دیا. کیا ہے مولا کا معنی؟ یہاں کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی، جن مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب آگے کے جو دعائیہ جملے ہیں، اللہم وال من والا ہو، یہ وال من والا ہو، جو علی کو محبوب بنائے تو اس کو محبوب بنا. تو حدیث کی تشریح حدیث خود کر رہی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اب مولا کا معنی ہوا محبوب کے. اب یہ اتنا واضح ہو گیا، مطلب کیا؟ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. مطلب کیا؟ جو نبی سے عشق کرتا ہے وہ علی سے کبھی دشمنی نہیں کر سکتا. اب پتا چلا کوئی کتنا بھی بڑا عاشق رسول بنے، چیک کرنے کا طریقہ پتا چل گیا. اگر دیکھنا ہے کہ عشق مصطفیٰ کتنا ہے تو بتا دیا عشق علی دیکھتا چلا جا. جتنا علی کا عشق ہوگا اتنا ہی نبی کا عشق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اہل سنت کے نزدیک ہمارے اکثر بزرگوں نے یہی کہا کہ یہاں مولا کا معنی محبوب کا ہے. تو اب وہ محبوب ابو بکر کے بھی، صدیق اکبر کے محبوب نبی صدیق اکبر کے محبوب علی، فاروق اعظم کے محبوب نبی فاروق اعظم کے محبوب علی، عثمان غنی کے محبوب نبی تو عثمان غنی کے محبوب علی، بلال کے محبوب نبی تو بلال کے محبوب علی. پتا چلا حضور نے جس کا میں محبوب ہوں. اب سمجھ دے مولا کا مطلب جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی میں. اور دعا کی جا رہی ہے. اب دیکھیے اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. یہاں اگر کوئی کہے کہ ولا کا پھر کوئی وہ بیچ میں لانے کی کوشش کرے تو جب دعا کی جا رہی ہے تو ایک دوسرے کی ضد بیان کی جا رہی ہے. وال من والاہ عاد من عاداہ. تو عداوت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ عداوت کے مقابلے میں تو محبت ہی آتی ہے نا. تو کیا مطلب ہوا؟
گویا کہ رسولullah خود اشارہ دے رہے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ محبوب کے. اب پتا چلا. فرماتے ہیں اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کو محبوب بنا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا. فاروق اعظم نے مبارکباد دی کہ تو میرا بھی مولا، میرا محبوب ہے تو، کیونکہ میرے محبوب کا محبوب ہے، میرے یار کا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب. مومنو اچھا، فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ تو ساری امت کا مولا ہے. کیا فرمایا؟ فاروق اعظم کے جملے پہ غور کریں. یہ نہیں کہا سارے کلمہ پڑھنے والوں کا مولا. کیا کہا؟ اے علی تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے. مطلب مومن وہی ہے جو علی سے محبت کرتے ہیں. ہاں، علی سے نفرت اور بغض کرنے والے تو منافق ہیں. اسی لیے تو یاروں کی زبان پر نام علی آتا ہے تو حضرت علی. امام بخاری کو امام بخاری کہہ سکتے ہیں، امام علی کہے تو منہ اترتا ہے، امام حسن کہے تو منہ اترتا ہے، امام مسلم کو امام کہتے ہیں، امام حسین کہے تو منہ اترتا ہے. یہ امام کب سے؟ ہم نے کہا جن کی نالین کی خیرات پا کر بخاری اور مسلم امام بنتے ہیں، پھر ان کی امامت کی شان کا عالم کیا ہے؟ بڑا چھوٹا دل کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے دل اور چھوٹے منہ جو کرتے ہیں تو یاد رکھنا یہ کیوں کرتے ہیں. اگر امین القادری کہے تو بدنام ہوتا ہے. صحابی رسول ابو سعید خدری سے پوچھیں، اے صحابی رسول ابو سعید خدری، یہ ان کے منہ علی کے نام پہ چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب فتنے رونما ہوئے اور فتنوں کا دور آیا اور ہم لوگوں کو خوف ہوتا کہ مجمع میں اپنے آئے یا بیگانہ ہے، تو ہم چیک کرنے کے لیے مومن اور منافق کو ذکر علی کرتے، علی 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 کرتے. علی کا نام سن کر جن کا چہرہ کھل جاتا سمجھتے مومن ہے، جن کے منہ اتر جاتے سمجھتے منافق ہے. کس کا مسلک؟ کس کا مسلک ہے؟ صحابہ کا مسلک، ابو سعید خدری کے. اور اس حدیث کو امام شبلنجی لکھ رہے ہیں، اور بھی ائمہ نے لکھا، کثرت سے لکھا. کیا کہ ذکر علی کر کے مومن اور منافق میں پہچان کرتے ہیں. اس لیے نعرہ حیدری لگایا کرو تو تھوڑا دائیں بائیں دیکھ لیا کرو، ہاں، کہ کس کے منہ کھل رہے ہیں گلاب کی طرح اور کن کے چہرے اتر رہے ہیں. مولا مشکل کشا کی موت. تو اب پتا چلا محبوب ہے علی سب کے. اور فاروق اعظم نے کہا کہ تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے. یعنی ہر کلمہ پڑھنے والا تو مومن نہیں ہوتا نا، کیونکہ مدینہ منورہ میں بھی کچھ منافقون، پوری سورہ منافقون اتری، آپ پڑھ لیں، اس کو دیکھیں، اس طرف جائیں. ہمارے یہاں علی سے بھی بے پناہ پیار ہے، مولا علی سے، اور صدیق اکبر سے بھی بے پناہ پیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہاتھ ہی دو اس لیے ہیں. ایک ہاتھ میں دامن اصحاب ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل البیت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ایک کو ہضم ہی نہیں ہوا، ایک کو ہضم نہیں ہوا. حضور علیہ السلام کے پاس آیا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا کیا ہم نے آپ کو مانا آپ کے لیے کافی نہ تھا؟ ایک بدبخت کہہ پڑا ہم نے آپ کو مانا، کہ زبان دیکھیں اس کی، آپ کو مانا آپ کے لیے کافی نہ تھا، اب آپ نے علی کو بھی ہم پہ مسلط کر دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے مسلط نہیں کیا، میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کے حکم سے کہا، میں نے اللہ کے حکم سے کہا. وہ وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اگر تیرے محبوب وہ کہہ رہے ہیں اور علی کی مولائیت کے بارے میں اور سچ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ایسا عذاب بھیج، ایسا عذاب بھیج جس کو میں دیکھوں اور مجھ پر عذاب نازل کر. اتنا کہنا تھا، آسمان سے پتھر گرا سر پہ اور سر کو چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے نکل گیا. یعنی کہ جس نے وہاں بھی مولا نہیں مانا علی کو، اس کی قسمت میں اس وقت بھی پتھر تھا.
اور جو آج بھی نہ مانے اس کے مقدر میں آج بھی پتھر ہے. ان کو پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ مولا کائنات کی شان. لیکن یاد رکھنا مولا کا مطلب ہمارے بزرگوں نے جو بیان کیا مطلب محبوب. علی محبوب ہیں تمام صحابہ کے, علی محبوب ہے تمام اہل بیت کے, علی محبوب ہیں تمام مومنین. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا, منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. منافق کا کام ہی نہیں ہے محبت کرنا. بلکہ میرا ایک جملہ لوگوں کو کافی تکلیف پہنچاتا ہے, تھوڑا سا زخم قرید کر کے پھر آگے بڑھوں. میں نے کہا علی سے محبت کے لیے تو مومن ہونا ضروری ہے. علی سے محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. ہم عاشقوں کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ علی سے محبت صرف حلالی کرتے ہیں. کسی بڑے محتاط مفکر کا قول ہے جب مائیں شریف ہو کر دودھ پلاتی ہے تب بچوں کی زبان پر علی علی ہوتا ہے. ہاں جہاں پر کوئی راہ نہیں پاتے اور راہ سے لوگ بھٹک جاتے ہیں پھر وہ چاہ کر بھی نام علی لے نہیں پاتے. ہاں کبھی لیتے بھی ہیں تو ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست کر رہے ہیں. لیکن ایک بات آپ سے اور عرض کروں, بات کو آگے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے, کبھی کبھی لوگ مولا علی اور اہل البیت کا نام لے کر بھی سیاست کرتے. اب ان کو کیسے پہچانے کہ کون سیاست کر رہا ہے؟ تو یاد رکھنا جو اہل البیت کا ذکر کرتے کرتے اصحاب کے لیے ہلکے جملے کہیں, اصحاب کی شان میں توہین کریں, اصحاب کی شان میں بے ادبی کریں, سمجھ جانا کہ یہ علی کے نام پہ سیاست کر رہا ہے. ورنہ جس دل میں علی ہوں گے اس دل میں صدیق اکبر کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا, اس دل میں فاروق اعظم کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا, اس دل میں عثمان غنی کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا. تو میں نے غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام حج سے واپس تشریف لے گئے. ماہ محرم کا مہینہ بہت اچھے سے گزرا اور سفر کا جب آخری ہفتہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں علالت شروع ہوئی. روایتوں میں آتا ہے کہ آخری ہفتے میں سفر المظفر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر میں درد ہوا اور اس کیفیت میں اللہ کے رسول علیہ السلام جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے. اور جب وہاں تشریف لے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دعا کی. ساتھ جانے والے صحابی کہتے ہیں حضور نے اتنی دعا کی, اتنی دعا کی, اتنی دعا کی, اتنی دیر تک ان کے لیے بقیع والوں کے لیے دعا کی. وہ صحابی کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا کہ میں بھی اس میں دفن ہوتا تاکہ حضور کی دعا میں میرا بھی حصہ ہوتا. اتنی دیر تک دعا فرمائی. اور جب درمیان میں یوں بھی ہوا کہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اللہ دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا لوگو اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا, اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا چاہے وہ زمین پر رہے چاہے وہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرے. جب یہ بات سنی تو صدیق اکبر رو پڑے. یاد رکھنا اللہ کے رسول سے جس کو جتنا تقرب ہوتا ہے حضور کی باتیں اس کو اتنی زیادہ سمجھ میں آتی ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. جس وقت تو آقا نے فرمایا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو, داڑھی آنسوؤں سے تر, ہچکیاں لے لے کر کے رو رہے ہیں, تو حضرت فاروق اعظم نے ایک سخت تو جملہ فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا. انہوں نے دوسرا جملہ کہا, میں صرف اس کو میں مفہوم کے طور پر جو ہے وہ پڑھ کر آگے گزرنا چاہتا ہوں, اصل جملہ دوسرا ہے. انہوں نے غصے میں کہا ان کو کیا ہو گیا, حضور علیہ السلام اتنی اچھی بات کر رہے ہیں, کیا پیاری بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا رفیق اعلیٰ سے ملے, تو اس نے رفیق اعلیٰ سے ملنا پسند کیا. فاروق اعظم نے جب کہا تو صدیق اکبر نے کہا عمر جس کو موت و حیات کا اختیار ملے وہ اللہ کے رسول کے سوا اور کون ہو سکتا ہے, محبوب کبریا کے سوا اور کون ہو سکتا ہے. اے
اے عمر جلد ہی اب یہ چہرہ نظروں سے اوجھل ہونے والا ہے، جلد اب یہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا، اب یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کئی اشارے دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ میں شاید آئندہ سال تم مجھے نہ پا سکو، اور پھر بار بار حضور علیہ السلام ایک بات کرتے رہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضور واضح اشارے کرنے کربلا کے فرما رہے میرے بعد اللہ میری اہل بیت کے بارے میں تم کو آزمائے گا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام سفر المظفر کہ آخری ہفتے میں جو ہے وہ علیل ہوئے، اور جب بیماری بڑھتی گئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امہات المومنین سے اجازت لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام فرمانا گوارا کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے رسول میں رہے، تقریباً 15 دن یا 16 دن تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول پر جو ہے وہ بیماری رہی اور مرض وصال میں رہے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا بخار تھا کہ اگر ہاتھ رکھتے تھے تو ہاتھ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس بخار کو برداشت ہم کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اتنا بخار، آپ کو اتنا بخار؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام پر آزمائش لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اس کو آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بخار کی تپش اور حرارت اتنی تھی کہ ہم لوگ چادر گیلی کر کے رسول اللہ کے جسم اطہر پہ ڈالتے اور تھوڑی دیر میں وہ سوکھ جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر چہرے پہ ملتے اور فرماتے موت کی سختی ہے، موت سخت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ فرماتے، اور پھر ان 15 دنوں میں یا 16 دنوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مسجد نہیں گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر اشارہ دیا۔ دیکھو حج کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ امیر الحج کے لیے صدیق اکبر کا۔ اب نماز کی باری آئی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ میرے مصلی پر نماز پڑھائے۔ دیکھو یہ کتنا واضح اشارہ ہے، پوری امت اس بات کو جانتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مرض وصال میں سیدنا صدیق اکبر کا نام لے کر آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ یہاں پر یہ جو قصے گڑے جاتے ہیں کہ حق غصب کیا اور یہ کیا وہ کیا، میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مر کے تمہیں منہ دکھانا ہے۔ جن لوگوں نے غلاموں کے حق نہیں مارے وہ اپنی آقا زادیوں کا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ اپنی آقا کے شہزادوں کا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ اپنی آقا کے اہل البیت کا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم جیسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حق مارا، نادان۔ پھر تم ہی لوگ بیان کرتے اور لکھتے ہو کہ اپنی اونٹنی پہ غلام کو بٹھایا، تو جو اپنی اونٹنی پر غلام کو بٹھا کے لے جائے، جو غلام کا اتنا خیال کرے تو نبی کے گھر کے شہزادوں کا کتنا خیال ہوگا، نبی کے گھر والوں کا کتنا خیال ہوگا۔ اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا موقف آج کا نہیں، ہمارا موقف 1450 سال پرانا موقف ہے کہ رسول اللہ کی خلافت علی ترتیب ہے، اور سارے صحابہ جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ عادل ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، میں نے کہا پوری زندگی روتا رہتا ہے، خواب میں رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوتا۔ اپنی اوقات دیکھ، لیکن وہ کتنی عظیم آنکھیں تھی جنہوں نے بار بار محبوب خدا کا دیدار کیا۔ میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، لیکن لوگ یہاں پر آئیے یہ بات اپنی اہل سنت کی کتاب سے آپ کو بتاؤں، صحاح میں موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بول پڑی یا رسول اللہ میرے ابا جی رقیق القلب ہے، نرم دل انسان ہے، وہ آپ کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکتے، نہیں کھڑے ہو پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو، اور پھر فرمایا ابو بکر سے کہو کہ
وہ میں یہ نماز پڑھائے میرے مسلح پر. اور جب پہلی نماز کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مسلح رسول کو خالی دیکھا، یارو وہ بڑے وفادار لوگ تھے، سچے لوگ تھے. اللہ اکبر، رو پڑے، ہچکیاں بن گئی. صدیق کو روتے دیکھا، پوری مسجد رو پڑی. آقا نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی بابا جان آپ کو غیر موجود پا کر آپ کے اصحاب رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت فضل اور مولا علی کا سہارا لے کر کے دونوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے پردہ ہٹایا اور پھر اپنے رخ زیبا کی زیارت کرائی. کم و بیش 16 دن تک یا 15 دن تک صدیق اکبر نے امامت کی. اس درمیان میں ایک واقعہ اور ہوا جس سے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر مزید واضح اشارہ ہوتا ہے. یعنی یوں ہی ایسے نہیں پیش کر دیا گیا صدیق اکبر کو مسلح. ایک بار صدیق اکبر سے تاخیر ہو گئی تو فاروق اعظم مسلح پر آئے اور ان کی آواز صدیق اکبر کی آواز سے اونچی تھی. تو فاروق اعظم نے کہا صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو. تو حضور نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ ابو بکر کی آواز نہیں ہے. کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ عمر کی آواز ہے. حضور نے فرمایا لا واللہ، لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں. فرمایا عمر کو پیچھے کرو، جب تک میری امت میں ابو بکر ہے امامت ان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہے صدیق اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امین ملت، علماء اہل سنت. صدیق اکبر کو اس طرح حضور علیہ، اسی لیے جب مولا علی سے کسی نے کہا خلافت کی بات تو مولا علی نے فرمایا حضور علیہ السلام اچانک دنیا سے نہیں گئے، 15-16 دن تک حضور علی رہے اور میں موجود تھا. میری موجودگی کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو بکر کو مسلح امامت پہ کھڑا کیا. مولا علی کا موقف سن لو خلافت صدیق کے بارے میں. اگر علی کے وفادار ہو تو صدیق اکبر کے لیے بغض کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کے لیے بغض کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے مسلح پر ابو بکر کو کھڑا کیا تو رسول اللہ نے جس کو ہمارے دین کے لیے چن لیا ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو چن لیا. جب مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں تو بعد میں پھر بیچ میں کسی کو اور بات کرنے کی کیا حاجت ہے؟ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علالت بڑی اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال جاؤ، بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج اللہ کے رسول آخری خطبہ دیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام آج آخری خطبہ دیں گے. ہائے ہائے ہائے، جب یہ بات بلال نے سنی، حضرت بلال سے کہا جا رہا ہے دیکھو تو آخری خطبہ، حضور کا آخری خطبہ، حضور آخری خطبہ. بلال نے سنا، میں ہچکیاں بن گئی، حضور آخری خطبہ. ہاں بلال جاؤ اعلان کر دو مدینے کی گلیوں میں. جس نے سنا اپنے بیگانے نے رو پڑے، لوگ دل پکڑ لیے، کام چھوڑ کے مسجد میں آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر حضرت مولا کائنات کا کندھا ایک طرف سے اور ایک طرف سے حضرت عباس کا کندھا تھاما اور تھام کر کے جو ہے وہ تشریف لائے اور آنے کے بعد منبر پہ بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا. آقا فرماتے ہیں کسی کا حق مجھ پہ باقی ہے لے لو، کسی کا قرض ہے لے لو، کسی کا جو ہے لے لو. میں اللہ کے یہاں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی بوجھ مجھ پر نہ، یہاں دینا آسان وہاں دینا مشکل. بہت بار بار واسطے دیے. ایک صاحب کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 درہم میرے قرض نکلتے ہیں آپ پر. اگر میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ آقا علیہ السلام میرے آقا آپ نے بار بار کہا اور قسم دے کر کہا میرے 4. آقا فرماتے ہیں یاد ہے وہ 4 درہم کائے کے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل اور بھکاری آیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، بظاہر تم دے دو ہم تمہیں لوٹا دیں گے. اور پھر میں نے حضور طلب نہیں کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عباس نے جو ہے وہ رقم ادا فرما دی، یہ لو. پھر پوچھا اور کسی کا کچھ ہے؟ اور کسی کا کچھ ہے؟ کسی کا کچھ نہ تھا. پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ نے مجھے جو دین لے کر کے بھیجا تھا کیا وہ دین کا پورا پیغام میں پہنچا چکا؟
میں نے پورا دین پہنچا دیا، میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ صحابہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، کچھ نہیں چھپایا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا، اللہ یہ گواہی دیتے ہیں تو بھی گواہ رہنا کہ تو نے مجھ پہ جو نازل کیا میں نے من وان ان کو پہنچا دیا، یہ گواہی دیتے ہیں تو گواہ رہنا۔ حضور گواہی لے رہے ہیں، کیوں؟ اے لوگو دین میں نے تم تک پہنچایا، جیسا کہ مجھے اللہ نے دیا میں نے تم تک پہنچایا۔ اب مطلب کیا؟ تم کو میں نے دیا، تم آنے والوں کو ویسے ہی دینا، ان کو میں تم نے دیا، پھر وہ اگلے، پھر وہ اگلے، پھر وہ، یعنی قیامت تک یہ دین پہنچانے کا سلسلہ چلتا رہے تاکہ دین کبھی ختم نہ ہو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مرنے سے پہلے اس پوزیشن میں ہو؟ مرنے سے پہلے اس پوزیشن میں ہو کہ رسول اللہ نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے مجتہدین کو، مجتہدین نے اولیاء کاملین کو، اولیاء نے، اور ہمارے مرشدوں کو جو دین ہمیں دیا وہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ دین دیا ہے۔ اس پوزیشن میں کتنے باپ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 5 کلمے میں نے سکھائے، ایمان مجمل ایمان مفصل میں نے سکھائے، نماز پڑھنا میں نے سکھایا، وضو کرنا میں نے سکھایا، عقائد میں نے سکھائے، فرض علوم میں نے سکھایا۔ شریعت میں ہے کتنے لوگ حضور علیہ السلام یہ ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں، اے اللہ یہ گواہی دیتے تو بھی گواہ ہو جا، میں نے دین فغاں بلند بھی، صحابہ تڑپ تڑپ کے، اب یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا، آخری خطبہ ہوا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام میں مولا کائنات اور جناب فضل کا سہارا لے کر پھر واپس تشریف لے گئے بظاہر، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیماری میں اضافہ ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سر انور میری گود میں تھا، میں تکیے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس شہزادگان حسنین کریمین موجود تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور شہزادوں کو دیکھتے روتے، سیدہ کو دیکھتے روتے، سیدہ حضور کو دیکھ کر کے روتی۔ آقا علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا، سیدہ رو پڑی، اس کے بعد کچھ کہا، سیدہ مسکرا پڑی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، فاطمہ اتنی جلدی غمگین ہو کے اتنی جلدی خوش ہوتے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا ہے، بتاؤ حضور نے کیا کہا؟ فرمایا بابا کا راز کبھی نہ بتاؤں گی جب تک کہ یہ راز خود افشا نہ ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کا اب تو بتا دو جو میرا تم پر حق ہے۔ تو عرض کیا کہ آقا نے کہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میں اس دنیا میں ظاہری دنیا میں نہیں رہوں گا، فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ میں رو پڑی، بابا آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ تو آقا نے فرمایا مگر خوش ہو جا، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہی ہوگی۔ اسی لیے ٹھیک 6 مہینے کے بعد سیدہ پاک دنیا سے کوچ کر گئی۔ حضور کے اہل بیت میں سب سے پہلے انہی کا وصال ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اللہ اکبر گھر والے آئے اور پوچھا آقا دنیا سے جا رہے ہیں، غسل کون دے گا؟ غسل کون دے گا؟ کچھ اصحاب بھی تھے، غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے گھر والے، اہل البیت غسل۔ کفن کون پہنائے گا؟ میرے گھر والے۔ قبر میں کون اتارے گا؟ میرے گھر والے۔ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جیسی نماز جنازہ کی بات آئی چیخیں نکل گئی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جب میرا جسد اقدس تیار کر دینا تو سب حجرہ خالی کر دینا، پہلے جبریل مجھ پر درود و سلام پیش کریں گے، فرشتے درود و سلام پیش کریں، پھر میرے اہل بیت درود و سلام پیش کریں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز جنازہ ایسے نہیں ہوئی جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، بلکہ سب آتے تھے اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ بلکہ جو ہے وہ ہم حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کو جنازہ بھی کہتے ہیں تو کلیجہ کانپتا ہے، بس صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ کیا ہستی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا۔ فرمایا میرے بعد میری
اہل بیت کا خیال کرنا، میرے بعد میری اہل بیت کا خیال کرنا، اس طرح کی باتیں کی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ام المومنین فرماتے میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو میں نے دیکھا کہ حضور مسواک دیکھ رہے ہیں، میں نے اس کی مسواک کریں گے حضور؟ مسواک بہت پسند تھی، تو حضور نے سر کا اشارہ کر کے ہاں کہا۔ میں نے مسواک کو اپنے منہ سے، دیکھو یہ اماں عائشہ پاک کی شان ہے، صدیقہ بنت صدیق کی شان ہے، کہتی ہے میں نے مسواک کو اپنے منہ سے نرم کیا، حضور علیہ السلام کو دیا، حضور نے اس سے مسواک فرمائی وہ اور وضو فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر انور میری گود میں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا دروازے پر گئیں، آنے والے نے کہا، سیدہ نے پوچھا کون؟ آپ کے بابا کا خادم ہوں، ملاقات چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ ابھی ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ مل سکو، جاؤ بعد میں آنا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، اور اس کے بعد پھر کہا کہ کون؟ بابا کا خادم ہوں آپ کے، ملنا چاہتا ہوں، اذن حضوری چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ طبیعت علیل ہے، بعد میں آنا۔ تیسری بار تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک، آقا نے فرمایا فاطمہ آنے دو، وہ کوئی عام خادم نہیں ہے، وہ حضرت ملک الموت ہے، عزرائیل ہے۔ بیٹی اس سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی اور اس کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لیں گے، آنے دے۔ یہ وہ ہے جو بچوں کو باپ سے جدا، باپ کو بچوں سے جدا، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، یہی آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کرتا ہے۔ بیٹی آنے دے اور رفیق اعلیٰ کی طرف جانے دے۔ حضرت ملک الموت بارگاہ رسالت میں موجود تھے، جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ اب بھی اگر آپ چاہیں تو اللہ پاک یہ سب بیماری دور فرما دے، اور آپ رفیق اعلیٰ کی طرف اگر چلنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ رہنا چاہیں تو اب بھی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں نے رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور اجازت ہو، حضور اجازت ہو تو روح انور کو جو ہے وہ جسم اقدس سے نکال لیا جائے۔ اور پھر وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ روح کائنات کی روح دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا، روح کائنات کی روح جسد انور سے پھر قبض کر لی گئی، اور رفیق اعلیٰ کی طرف 3 جملے کہتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ایک جملہ یہ تھا اپنی بیویوں کا، خادم اور غلاموں کا خیال کرنا، بیویوں کا، خادم اور غلاموں کا خیال کرنا۔ دوسرا جملہ تھا، دوسری بات تھی نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کو ضائع مت کرنا، اور تیسری بات اللہ کا نام تھا، اور رفیق اعلیٰ کی طرف روانگی تھی۔ اور پھر دست مبارک جو ہے وہ کی طرف سر انور آیا، اور پھر ایک کوہرام تھا، ایک کوہرام، بات ختم کرتے کرتے ایک کوہرام تھا۔ سیدہ کائنات آج ان کے والد بزرگوار دنیا سے کوچ کر گئے، گویا کہ عرف عام میں کہیں تو مخدومہ کائنات آج یتیم ہو گئی، آج مخدومہ کائنات یتیم ہو گئی۔ آج حسنین کریمین کے سر سے ظاہری طور پر نانا کا سایہ اٹھ گیا۔ فاروق اعظم تلوار نکال لی، فاروق اعظم جس نے کہا محمد الرسول اللہ دنیا سے کوچ کر کے اسے مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے اور واپس آئے، ویسے وہ بھی واپس آئیں گے۔ عثمان غنی زبان بند ہو گئی، منہ نہیں کھلتا، کیا کہیں، کس کو کیا کہیں، جیسے کچھ لوگ غم میں اتنے ڈوب جاتے زبان نہیں۔ عثمان غنی کی کیفیت یہ ہو گئی، حال یہ ازواج پاک کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صدیق اکبر اللہ اکبر رو رو کر بےحال، مولا کائنات رو رو کر بےحال، بلال حبشی سسکیاں نکل رہی، جنات کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں جنات رو رہے ہیں، جانوروں پر صدمہ ہے، صحابہ بے چین اور بے قرار ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال سننے والا نہیں۔ اس وقت
کتنا کیسا وقت تھا لوگوں. جب آپ نے سید الانبیاء ان کی آل ان کے اصحاب کی قربانی سنی, یہاں اب دیکھو دین کتنا خطرے میں ہے. نئے نئے قبیلے جو مسلمان ہوئے تھے اسلام کی ترقی دیکھ کر وہ پھر سے کافر ہونے لگے کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہوتے تو وہ کیسے دنیا سے چلے جاتے, ان کا انتقال کیسے ہوتا, ان کا وصال کیسے ہوتا. وہ مرتد ہونے لگے. لوگوں کا حال یہ ہوا اس وقت, توجہ کرنا, 2 مرتبہ دین پر وقت آیا. یہی کربلا ہے. 2 مرتبہ دین پہ وقت آیا جب کشتی ڈگمگانے لگی. ایک وقت رسول اللہ کے وصال کا وقت تھا جب فاروق اعظم جیسی ہستی ہوش کھو رہی ہے, عثمان غنی جیسی ہستی ہوش کھو رہی ہے. اس وقت صحابہ ہوش کھو رہے, رو رہے, آنسو بہا رہے. اس وقت کون سا مرد تھا جس نے ان سب کو اکیلے سہارا دیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں اس وقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر منبر پہ چڑھے. فاروق اعظم لوگوں کو کہہ رہے تھے حضور کا وصال نہیں ہوا, وہ آئیں گے واپس. صدیق اکبر باہر آئے, حضور کی پیشانی چوم کر, حضور علیہ السلام کو سوتی کپڑا جو وہ اڑا دیا گیا تھا, صدیق اکبر آئے, حضور کو دیکھا, پیشانی چومی اور کہا واللہ آپ ظاہری حیات میں بھی جو وہ مشکبار تھے اور آپ مہکتے تھے, اور بعد وصال بھی آپ مہک رہے یا رسول اللہ. اور صدیق اکبر پھر آئے, کہا عمر میری بات سنو. عمر نے کہا, سید فاروق اعظم نے کوئی بات نہیں سنی. دوسرے صحابہ کو کہا کہ میری طرف آؤ. سارے صحابہ فاروق اعظم کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ صدیق اکبر کی طرف آئے, اور آپ منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ آیہ مبارکہ پڑھی اور اخیر تک شاکرین تک پڑھی آپ نے کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں, اگر وہ شہید ہو جائیں یا دنیا سے کوچ کر جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پیر پلٹ جاؤ گے اللہ کا دین چھوڑ کے؟ صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ محمد الرسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے, اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ حی و قیوم ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, اور اس کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ آیت ہم نے پہلی مرتبہ سنی, اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر, صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے, کیونکہ اللہ نے حضور کے جانے سے پہلے حضور کے جانے کا حال بیان فرما دیا اس آیت میں, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. صحابہ کو یقین ہو گیا حضور کا وصال ہو گیا. پھر اس کے بعد اب صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری آرام کی تیاری شروع کرتے ہیں. جب غسل دیا جا رہا تھا, مولا علی نے غسل دیا. جو لوگ پانی ڈال رہے تھے صوفیہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. یہ صوفیہ کی روایت. جو لوگ پانی ڈال رہے تھے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. پٹی اس لیے باندھ دی گئی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سطر پر اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو وہ اندھا ہو جائے گا, اس لیے سوائے مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ. پھر انہوں نے غسل دیا. بلکہ صوفیہ یہاں تک فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو غسل دیا جا رہا تھا تو جس طرف پلٹنے کی بات ہوتی آسانی کے ساتھ حضور علیہ السلام گویا کہ اس طرف رخ فرما لیتے, اور پھر 3 کپڑوں میں حضور علیہ السلام کو کفن شریف پہنایا گیا. اور اس کے بعد پھر اب اس پر سوال کھڑا ہوا کہاں حضور علیہ السلام کی لحد مبارکہ بنے, تو کسی نے کہا بقی لے جائیں گے, کسی نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار جہاں ہے وہاں لے جائیں گے. تو صدیق اکبر نے فرمایا نبی جس جگہ پہ دنیا سے ان کی روح نکلتی ہے وہی جگہ پر نبی کو دفن کیا جاتا ہے, وہی ان کی آرام گاہ بنتی ہے. تو جہاں حضور کا وصال ہوا وہیں حضور علیہ السلام کی آخری آرام گاہ بنے گی. اب یہاں پر ایک بات کہہ دوں, کچھ لوگ آپ کو بہکاتے ہیں کہ وصال پیر کے دن ہوا پھر بدھ کی رات میں تدفین کیوں ہوئی. اس کو بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں. جب وصال پیر کے دن ہوا تو بدھ کی رات کو اتنی تاخیر کی ہوئی کہ پیر کا پورا دن گیا, پیر کی رات گئی, منگل کا دن گیا, منگل کی رات گئی, بدھ کا دن گیا, بدھ کی رات آ گئی, اتنی دیر تک کہ جسم پاک جسد اقدس کیوں رہا. پہلی بات اللہ کی حکمت یہ تھی تاکہ 4 دن تک جسد اقدس ویسے ہی رکھا رہے.
اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ محبوب کے جسم میں تغیر رونما نہیں ہو۔ لوگ اپنے ابا دادا کو رکھتے ہیں، کوئی پنکھا لگاتا ہے، کوئی برف لگاتا ہے، کوئی ٹھنڈے کولر اس میں رکھتے ہیں، ہے نا، پھر بھی چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ لیکن اس دور میں تو یہ سارے انتظامات نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام کے جسد مبارکہ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لوگ دیکھ لیں کہ حضور ظاہری جسم کے ساتھ جب حیات تھے، ظاہری زندگی میں تو بھی معطر تھے اور بعد وصال بھی معطر رہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حجرہ عائشہ، سیدہ عائشہ، آپ مدینہ شریف گئے، جو گئے اللہ مبارک کرے، جو نہیں گئے اللہ انہیں جلد مدینہ شریف دکھائے، اور اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی بار بار دکھائیں۔ حضور علیہ السلام اس وقت جہاں آرام کر رہے ہیں وہ دو حجرے ہیں، حجرہ سیدہ فاطمہ اور حجرہ عائشہ۔ لیکن حضور علیہ السلام جس وقت وصال فرمایا تو اس وقت تو اتنا بڑا بھی حجرہ شریف نہیں تھا، اس وقت تو حجرہ عائشہ صدیقہ ہی تھا۔ تو چونکہ لوگ آتے جاتے اور درود پڑھتے، سلام پڑھ کے جاتے، آتے درود پڑھ کے سلام پڑھ، تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں لوگ گروہ در گروہ آتے، درود و سلام پڑھ کے جاتے، تو وہ چونکہ وہاں سے جسم اقدس کو باہر نہیں نکالا گیا تھا، حضور علیہ السلام کا جسم پاک حجرہ سیدہ عائشہ ہی میں رکھا گیا تھا، اور وہیں آ کر کے لوگ درود و سلام پڑھتے تھے۔ تو ہزاروں اصحاب آتے گئے، درود و سلام پڑھ کے جاتے گئے، آتے گئے، تو تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو لحد اطہر کے سپرد کر دیا گیا، اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے عالم بقا کی طرف اپنی شان کے مطابق کوچ فرمایا۔ اور اس طرح سے ہمارا عقیدہ یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ نبیوں کو موت آتی ہے، ایک آن کے لیے آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی لیے ان کی بیویوں کو بیویاں ہی کہا جاتا ہے، بیوہ نہیں کہا جاتا، اور ان کی بیویاں جو ہے وہ بیویاں ہی ہے، اس لیے کہ بیواؤں سے نکاح ہو سکتا ہے، بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء کرام کی ازواج پاک سے ان کے وصال کے بعد اس لیے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت اگر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں آپ کی پچھلی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ تو گویا کہ جب آنے والی گھڑی آتی ہے تو ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے، تو حیات مبارکہ کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے حضور قبر انور میں جسمانی حیات کے ساتھ ہے، یعنی شہیدوں جیسی حیات نہیں ہے، شہیدوں سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی حیات ہے، اور وہ زندہ ہے الحمدللہ۔ ہم کلمے میں یہی تو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب آخری بات عرض کر دوں، سب پر غم تھا، سب پر غم تھا، لیکن آپ جانتے ہیں جو جتنا چہیتا اور جتنا چاہتا ہے، جملے پہ غور کرے، جو جتنا چہیتا اور جو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی صدمہ ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات کو اتنا صدمہ تھا کہ جب وصال کے بعد حضرت بلال سیدہ کی طرف آئے تو آپ نے فرمایا، بلال کیسے ہمت ہوئی ان ہاتھوں کی کہ میرے بابا کو لحد کے سپرد کرے۔ اور آپ کہتی تھی، بابا آپ کے جانے سے مجھ پر وہ غم ٹوٹا ہے کہ اگر وہ غم پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگھل جائیں، اور دنوں پہ ڈال دیے جائیں تو دن راتوں میں تبدیل ہو جائیں، سمندر پہ ڈال دیے جائیں تو سمندر خشک ہو جائیں۔ سیدہ پاک پوری زندگی بعد وصال رسول روتی رہی اور صرف روتی رہی، اور بالآخر اسی صدمے میں سیدہ پاک نے دنیا سے وصال فرمایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کیا ہوا، اب آگے کی داستان سیدہ کائنات سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک اس محفل کو قبول کر لے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔